علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی ایک اور واردات، اور وہ بھی کروڑوں روپے کی، وہ سامنے آ گئی ہے۔ گھڑی بیچی عمران خان صاحب نے، جو ان کو گھڑی ملی تھی تحفے میں وہ انہوں نے بیچ دی، اور اب جس نے یہ چوری کا مال خریدا تھا وہ صاحب خود سامنے آ گئے ہیں۔ عمر فاروق ظہور نام ہے ان کا۔ عمر فاروق ظہور ایک ایسے کریکٹر ہیں جن کے خلاف عمران خان صاحب کے دور میں بڑی کارروائیاں کرنے کی کوششیں بھی ہوتی رہیں، اور جب ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی یا ان کی گرفتاری نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد سابق ڈی جی ایف آئی اے کو ان کو گرفتار نہ کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ لیکن اب جب معاملات سامنے آ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ جو واردات عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں ڈالی تھی، اس واردات میں سے جو چوری کی جانے والی چیز تھی، جو گھڑی تھی، وہ انہوں نے شہزاد اکبر اور فرا گوگی کے ذریعے بیچی ہی عمر فاروق ظہور کو تھی، اور عمر فاروق ظہور کے ریڈ وارنٹ بھی جاری کیے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے زمانے میں۔ یعنی کتنا کمال ہے، کس طرح کی وارداتیں ڈالی جاتی رہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ معاملہ وہی ہے گھڑی چوری کا۔ عمران خان صاحب کے اوپر باقی الزامات جو ہیں وہ شاید اس طرح ان کا پیچھا نہ کرے، لیکن یہ گھڑی چوری کا الزام جو ہے زندگی بھر ان کا پیچھا کرے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر لاہور تھے، اسلام آباد کی طرف چلے تھے، تو شاہدرہ میں نوجوانوں نے، مچھلی والے کے پاس کھڑے ہوئے نوجوان، اور وہ گھڑی چور کے نعرے لگا رہے تھے۔ گجرانوالا سے عمران خان صاحب گزر رہے، گجرانوالا سے لوگ گھڑی چور کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ، اگر آپ گوگل کریں گے گھڑی چور تو عمران خان صاحب کی شکل آ جائے گی۔ اتنا ان کے عمران خان صاحب کو گھڑی چوری میں بدنامی پلے پڑی، اور یہ بدنامی زندگی بھر عمران خان صاحب کے ساتھ رہے گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الزام ایک بار لگا اور جان چھوٹ گئی، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ الزام مسلسل چل رہا ہے، اس میں نت نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو تحفے توشہ خانہ سے اٹھائے تھے، اٹھا کر بیچے تھے، اور پھر وہ جو نامنل سی رقم جو انہوں نے خود طے کی تھی کہ اتنی رقم سرکاری خزانے میں جمع کرائی جائے گی، یعنی میں نے اتنے میں خریدے اور پھر اس کے بعد میرا تحفہ میری مرضی، تو وہ جو رقم عمران خان صاحب نے شو کی تھی کہ جی میں نے اتنے تحائف بیچے ہیں اتنی رقم کے، اس سے کہیں زیادہ تو صرف اور صرف ایک سیٹ جو ان کو ملا تھا جس میں یہ گھڑی بھی ہے وہ ہے۔ آج کے حساب سے اگر یہ حساب لگائیں جو عمران خان صاحب نے گھڑی بیچی تھی آج کے حساب سے، تو 44 کروڑ روپے سے زیادہ کی گھڑی وہ بکی تھی۔ اگر اس وقت جب بیچی گئی تھی اس وقت کے ڈالر ریٹ کے ساتھ اگر حساب لگایا جائے گا تو اس کی 25 کروڑ سے آس پاس 24-25 کروڑ کی مالیت ہوگی، اور اگر ٹوٹل عمران خان صاحب نے جو تحائف بیچے اور جو شو کیے ہیں اس کی اگر مالیت سامنے اپنا آئی ہے تو وہ ہے کوئی 14-15 کروڑ روپے۔ یعنی صرف ایک گھڑی جو ہے وہ 25 سے 44 کروڑ روپے، یعنی ایک سیٹ جو ہے 25 سے 44 کروڑ روپے کا تھا، جو کہ خریدنے والا سامنے آ گیا ہوا ہے، اور بیچنے والے کا نام بھی بتا رہے ہیں، رابطہ کرنے والے کا نام بھی بتا رہے ہیں۔ بیچنے والے شہزاد اکبر صاحب، گھڑی ملی عمران خان صاحب کو تحفے میں، فروخت کرنے کے لیے بندہ ڈھونڈا شہزاد اکبر نے، اور پھر لے کر گئی گھڑی فرا گوگی صاحبہ۔ ہے نا کتنی کمال واردات، یعنی پراپر ایک وارداتی ہوتے ہیں نا، جیسے وہ بیٹھے ہوتے تاڑ میں نقب زنی میں، اس طرح کی واردات ڈالی، پوری کی پوری اس طرح واردات ڈالی۔ اب یہ عمر فاروق ظہور صاحب جو ہیں ان کا میں آگے چل کر تعارف کرواتا ہوں۔ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ ایک اپنا کیا ہوتا ہے پیکنگ جو ہوتی ہے جس کو ڈبہ شبہ، اس میں انہوں نے گھڑی دکھائی ہے سامنے۔ گھڑی جو ہے گرافن کی گھڑی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں گھڑی لمیٹڈ ایڈیشن ہے یہ گھڑی، اور اس کے ساتھ ایک پین ہے اور ایک کف لنک ہے کا سیٹ ہے۔ یہ انہوں نے عمران خان صاحب کو سعودی شہزادے نے دیا تھا۔ اچھا، اور یہ جو گھڑی ہے عمران خان صاحب نے فرا گوگی کے ذریعے، اور لمیٹڈ ایڈیشن فرا گوگی کے ذریعے انہوں نے شہزاد اکبر اور فرا گوگی کے ذریعے فروخت کی۔ وہ یہ بتا رہے ہیں، اب شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کر سارے حقائق بتائے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو شہزاد اکبر نے فون کیا۔ اب شہزاد اکبر وہ ہیں جو اپنا عمر فاروق ظہور کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ عمر فاروق ظہور پاکستانی ہیں، دبئی میں ان کا ہے وہاں پر قیام، اور ان کی جو صوفیہ مرزا ایک نامور ماڈل ایکٹریس تھی وہ ان کی اہلیہ بھی رہی ہیں، تو ان کے معاملے پر شہزاد اکبر ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو بہرحال وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہم نے بیچنی ہیں، اور وہ جو بیچنا چاہ رہے ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ خرید لیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس بھیج دو۔ جب گھڑی آئی تو میں تو، وہ کہتے ہیں بڑی کمال گھڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کوئی 40 لاکھ یعنی کوئی $4-5 ملین، 40-50 لاکھ کی ڈیمانڈ کی تھی،
اور پیسہ کیش میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے چاہیے. یعنی ایک تو گھڑی وہ بیچنے آئی وہ سیٹ پورا کا پورا, اور پیسہ چاہیے نقد. یعنی ظاہر ہے یہی سے پتہ چل گیا کہ 2 نمبری ہونی تھی. ظاہر ہے اگر وہ پیسہ اکاؤنٹ میں آتا, اور گھڑی وزیر اعظم صاحب بیچ رہے تھے نا, عمران خان صاحب, انہوں نے تو اپنی فرنٹ وومین آگے کی تھی, یا اپنے فرنٹ مین جو شہزاد اکبر صاحب ہیں, جنہوں نے ملک ریاض صاحب سے بھی 50 ارب روپے کے عوض پتہ نہیں کیا کیا لیا اور عمران خان صاحب کو دلوایا. وہ بھی کہانی ساری پتہ ہی ہے, اس کا بھی میں ذکر کر لیتا ہوں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 40-50 لاکھ انہوں نے مانگے اور ڈیل ہو گئی 20 لاکھ میں, $2 ملین میں. تو اگر وہ جس وقت یہ گھڑی بیچی گئی تھی 2019 میں, اس وقت کے حساب سے جائے تو 24-25 کروڑ سے نیچے کی ڈیل نہیں ہے یہ پاکستانی, اور پاکستان جیسا غریب ملک. اور وزیر اعظم صاحب کی یہ وارداتیں. ایک اور گھڑی جو میں نے جس کا انکشاف کیا تھا, ہیری ونسٹن کی گھڑی تھی, وہ بھی تھی, وہ خاص گھڑی خاص طور پر بنوائی گئی تھی آرڈر دے کر. یہ گھڑی لمیٹڈ ایڈیشن تھی, وہ گھڑی بھی سعودی شہزادے کی تھی. یعنی کسی کا آیا ہوا کوئی تحفہ عمران خان صاحب نے بچایا نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے تحفہ قانونی طور پر خرید کر بیچنا قانونی طور پر جرم نہ ہو سکتا ہے, لیکن خرید کر بیچ کر پھر چھپانا یہ تو جرم ہے. اول تو یہ ہوتا ہے کہ تحفے جو آپ کو ملتے ہیں, یہ تحفے لوگ اس لیے اپنی آن بان شان بڑھانے کے لیے, اپنی در و دیوار کی زینت بڑھانے کے لیے, اپنی نسلوں تک یہ چیزیں یادداشت میں رکھنے کے لیے وہ خریدنی ہوتی ہیں. جو بھی حکمران ہوتے ہیں, جو بھی سرکاری افسر ہوتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی کے گھر جائیں گے تو کہیں شیر کی کھال لٹکی ہوتی ہے, کہیں ہرن کے اپنا وہ سینگ لٹکے ہوتے ہیں, کہیں مارخور لٹکا ہوتا ہے, کہیں ہنوز شدہ کوئی باز پڑا ہوتا ہے, اور پھر دیکھتے ہوں گے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی نایاب قسم کی تلوار پڑی ہوتی ہے, نایاب قسم کے خنجر پڑے ہوتے ہیں. اور پھر جائیں گے تو ان کے طرح طرح کی چیزیں انہوں نے, وال کلاک عجیب و غریب قسم کے لگے ہوتے ہیں, یونیک قسم کے, اینٹیک قسم کے. وہ اس لیے لوگ وہ جو تحفے ملتے تھے یا کہیں سے خرید کر لاتے تھے تو وہ اپنی آن بان شان کے لیے وہ رکھتے تھے. تو یہاں پر عمران خان صاحب, اچھا تو وہ اس لیے ایک قانون بنایا گیا کہ آپ نے اگر کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے تو وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی سرکاری عہدے پر بیٹھنے والا بندہ ہو, وہ ایک قیمت ادا کر کے وہ اپنے پاس رکھ لے. یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ صرف عمران خان صاحب نے قیمت ادا کیے بغیر چیز اچک لی, اچک لینے کے بعد بیچی, بیچنے کے بعد اس کی فروخت شدہ قیمت کم ظاہر کی, اور پھر وہ جو کم قیمت ظاہر کی اس کا بھی ایک پرسنٹیج جو ہے وہ انہوں نے جمع کروایا سرکاری خزانے میں. اب سوچیں کہ 44 کروڑ آج کے حساب سے گھڑی وہ تھی. تو عمران خان صاحب نے تو سارے کے سارے تحائف جو ہیں وہ چلے پرانے حساب کے مطابق بھی 24-25 کروڑ کے حساب سے بھی تو بہت نیچے جاتا ہے معاملہ. کہانی یہاں تک نہیں, یعنی عمران خان صاحب نے واردات ڈالی, چیزیں چوری کی, فروخت کی. ایک اور واردات ہمارے استاد ہیں سعید چودھری صاحب, انہوں نے انرس کی. ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے پتہ چلا کہ عمران خان صاحب ایک اور 2 نمبری بھی کر گئے. وہ 2 نمبری یہ کر گئے کہ جو تحائف ان کو ملتے تھے, گھڑی تھی, کوئی بھی چیز تھی, وہ ان کی ڈپلیکیٹ بنا کے وہاں انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں توشہ خانے میں جمع کی, اوریجنل اچک کر لے گئے. ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. تو یہ بات اگر جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اربوں کے تحائف ہیں جو عمران خان صاحب اڑا کر لے گئے ہوئے ہیں, اربوں کے, اور 150 تحائف تو وہ ہیں جن کا حساب کتاب انہوں نے دیا ہوا ہے. اب یہاں پر معاملہ جو ہے وہ دلچسپ ہے. وہ یہ کہ ظاہر اب چیزیں آہستہ آہستہ آئیں گی, چیزیں سامنے اور بھی کھلیں گی جیسے جیسے وقت آگے گزرے گا, جیسے جیسے عمران خان صاحب جو باقی دھول اڑا رہے ہیں وہ دھول آہستہ آہستہ چھٹے گی تو بہت کچھ انرتھ ہوگا, بہت کچھ انکشافات سامنے آئیں گے. بھی یہ چھوٹا ہے, جس طرح ملک ریاض صاحب والا معاملہ تھا, جیسے میں نے پہلے گزارش کی. ملک ریاض صاحب کے 50 ارب روپے 192 ملین پاؤنڈ برطانیہ کی حکومت نے, وہاں نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پراپرٹی ہے, پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت ہے, یہ پاکستان کی حکومت کو کہا کہ آپ لے لیں واپس. ملک ریاض نے بذریعہ شہزاد اکبر یا بذریعہ فرا گوگی یا بذریعہ پنکی پیرنی, جو ان کی اہلیہ ہیں عمران خان صاحب کی, معذرت کے ساتھ پنکی پیرنی کہنا مناسب نہیں ہے, بشرا بی بی, ان کے ذریعے یا کسی کے ذریعے بھی وہ ایک ڈیل ہوئی. اس ڈیل میں وہ 50 ارب روپے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں شہزاد اکبر صاحب کس طرح واردات میں عمران خان صاحب کے رہے بھاگیدار, اور اس کے بعد پھر وہ جس کو شریک ملزم کہتے ہیں, اس کے بعد وہ خود باہر چلے گئے تاکہ یہاں کوئی گواہی دینے والی نہ رہے. تو وہ 50 ارب روپے
کئی بار بتا چکے ہیں پاکستان کی ریاست کے تھے، سرکار کے تھے، وہ ایڈجسٹ کروا لیے گئے ملک ریاض کے جرمانے میں، جو ملک ریاض نے جرمانہ ادا کرنا تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کا، اس کے عوض عمران خان صاحب نے زمینیں لے لی ملک ریاض صاحب سے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ کو ہیروں کے ہار ملتے رہے، عمران خان صاحب کی اہلیہ کو، اچھا اس میں بھی فراغ گوگی کا کیریکٹر ہے، وہ جو آڈیو آتی ہے ملک ریاض کی اور ان کی صاحبزادی کی کہ جی وہ فرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ جی وہ خاتون اول جو ہیں وہ 5 کیرٹ سے کم کی انگوٹھی نہیں پہنتی، لہٰذا ہیرا جو ہے وہ 5 کیرٹ سے کم کا نہ ہو، وہ آڈیو سب کے سامنے ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے دفاتر شفاتر سارے کھل جائیں گے۔ تو یہ جتنے وارداتیں، جتنے ڈاکے تھے، اس میں 2 کیریکٹر عمران خان صاحب کے، شہزاد اکبر اور فرا گوگی تھے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو عمر فاروق ظہور ہیں، یہ وہ کردار ہیں جن کے الزام میں، جن کو کی سہولت کاری کے الزام میں کہ جو ان کو گرفتار اپنا نہیں ہونے دیا گیا، وہ پاکستان آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، اور ایف آئی اے نے اس وقت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو اس وقت کے جو ڈی جی ایف آئی اے تھے بشیر میمن صاحب، ان کے خلاف لاہور میں ایک پرچہ ہو گیا تھا۔ ثناء اللہ عباسی صاحب نے، جو اس وقت ڈی جی ایف آئی اے تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کے حکم پر ان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ بشیر میمن صاحب نے سارے راز کھول دیے تھے۔ راز کیا کھولے تھے کہ شہزاد اکبر نے ان کو بلایا وزیر اعظم ہاؤس میں، شہزاد اکبر نے کہا کہ جی ان کو قاضی فائز عیسیٰ جو جج ہیں، سٹنگ جج سپریم کورٹ کے، ان کو ہتھکڑی لگائیں، ان کو گرفتار کریں، وزیر اعظم کا حکم ہے۔ تو انہوں نے وزیر اعظم کو کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب یہ، وزیر اعظم نے بعد میں کہا شہزاد کہہ رہا ہے وہ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا سر یہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ سٹنگ جج ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کیوں نہیں ہو سکتا، میں وزیر اعظم ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں کہہ سکتے مجھے، یہ آپ یہ آرڈر نہیں کر سکتے اور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، شہزادہ محمد بن سلمان تو جو کچھ کہتے ہیں وہاں ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا وہاں بادشاہ آتا ہے، یہاں جمہوریت ہے، یہاں ہم آئین اور قانون کے سامنے جواب دیں اور آپ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دیں۔ تو بہرحال اس معاملے پر ملک ریاض اپنا بشیر میمن صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گئی گڑبڑ، اور پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے 2 بار عمران خان صاحب کے ساتھ شاؤٹ کیا، عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی تو میں ہو گئی، اور پھر اس میں آپ کو قصہ یاد ہی ہوگا کہ میمن صاحب کو پھر اعظم خان جو ہیں وہ ایک واش روم میں لے جاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں کہ ٹھنڈے ہو جاؤ ٹھنڈے ہو جاؤ۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ اچھی خاصی گرما گرمی ہو گئی، کیونکہ عمران خان نے مریم نواز کو گالی نکالی تھی۔ بشیر میمن نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے جی، آپ ایک خاتون کو گالی نکال رہے ہیں، اور اس طرح وہ بہرحال تو وہ اس سارے کیریکٹر جو سارے جتنی بھی 2 نمبریاں تھیں، جتنے بھی یہ کالے دھندے تھے، ان ساروں میں عمران خان صاحب کے فرنٹ مین کے طور پر شہزاد اکبر کام کر رہے تھے، فرا گوگی صاحبہ کام کر رہی تھی۔ اب چیزیں جو عمران خان صاحب چھپاتے پھر رہے تھے، کہتے پھر رہے تھے جی میں نے گھڑی بیچ دی تو کیا ہوا، چلیں یہ بات تو مان لیتے ہیں، گھڑی بیچ دی تو کیا ہوا، مجھے تحفہ ملی تھی میں نے بیچ دی، لیکن بیچی کس کو اور کتنے کی بیچی؟ کوئی رسید، کوئی حساب کتاب، کوئی بینک اکاؤنٹ، کچھ بھی نہیں۔ بیچنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ جی، جن کو بیچ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں دینے کیش پیسے، ہمیں نقد پیسے دینے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے درہم بنتے تھے کوئی 7.5 ملین، تو کہتے ہیں وہ میں نے نکال کر ان کو دے دیے تھے فرا گوگی صاحبہ کو۔ اب یہ وارداتیں ہیں ساری کی ساری۔ اب میں آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ جی یہ جو عمر ظہور صاحب ہیں نا، عمر فاروق ظہور، یہ وہ شخصیت تھے، انہوں نے ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے شہزاد اکبر صاحب، اور انہوں نے پھر بعد میں الزام بھی لگایا کہ جی کیوں شہزاد اکبر صاحب ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ بہرحال ان کے انٹرپول سے وارنٹ بھی گرفتاری کے جاری ہو گئے تھے۔ پھر یہ 15 اکتوبر 2022 کو جو ان کے وارنٹ تھے انٹرپول والے، وہ پھر جو ہے وہ ختم کر دیے گئے تھے۔ تو یہ ساری وارداتیں خان صاحب ڈالتے رہے ہیں، اور اب کھڑے ہو کر اخلاقیات کی، آج بھی وہ جو خطاب فرما رہے تھے اس میں اخلاقیات کا درس دے رہے تھے، انصاف کا درس دے رہے تھے۔ چوری کہہ رہے تھے شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ بھائی وہ ہوں گے، ان کے متعلق چلیں، قوم کو شاید کوئی شک اور گمان نہ ہو۔ آپ ذرا یہ تو حساب کتاب دیں نا کہ چیز اٹھائی ہے قیمت ادا کیے بغیر، بیچی زیادہ میں ہے بتائی کم کی ہے۔ یہ اور دوسری بات یہ کہ تعلقات فارن پر کل میں سن رہا تھا عمران خان صاحب کا کہ جی 7 ماہ میں انہوں نے کون سا جو ہے وہ اپنا سفارتکاری کے جھنڈے گاڑے، کیا کیا ہے، جو میں چھوڑ کے گیا تھا اس سے زیادہ خراب حال ہو گیا۔ برطانیہ سے پاکستان جو نکل گیا ہوا ہے، وہ جو رسک لسٹ تھا اس پر، تو پاکستان کو عام باقی ممالک کی طرح پاکستانیوں کو بھی برطانیہ ٹریٹ کرے گا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، پاکستانیوں کی شان پٹخ زیادہ ہوتی تھی، پاکستانی بزنس، یہ وہ ہر چیز FATF سے پاکستان نکل گیا۔
سعودی عرب کے ساتھ معاملات قدرے پہلے سے بہتر ہو گئے، امریکہ سے قدرے بہتر ہو گئے ہیں، چائنا سے معاملات وہ سی پیک کی دوبارہ ریوائیول ہونے جا رہا ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ پورا کا پورا وہ جو کہہ رہے تھے یا جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کر اس کے برعکس رہے ہوتے ہیں۔ اب بھی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو صرف اور صرف ملک کو انصاف اور آزادی دلانا چاہتا ہوں، انصاف اور آزادی میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کا مقصد ہے۔ خان صاحب کو اندازہ ہے کہ 29 نومبر کے بعد کیونکہ سارے معاملات جب سیٹل ہو جائیں گے اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی حکومت کو، تو پھر یہ حکومت عمران خان صاحب کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں اور دیگر جو حکومتی زعماء ہیں، وزراء ہیں، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اب بچت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو اب سپریم کورٹ نے بھی نوٹس بھیجا ہوا ہے تو انہیں الیکشن کمیشن کے معاملے میں۔ تو خان صاحب بیسیکلی اب اپنی کھال بچانے کے لیے یہ جو لانگ مارچ جتنا بھی ہے، لولا لنگڑا لانگ مارچ وہ لے کر چل رہے ہیں اور روزانہ خطاب کر رہے ہیں، لیکن اب چوریاں جو ہیں عمران خان صاحب کی وہ ثبوتوں کے ساتھ سامنے آ گئی ہیں، یعنی اب کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ عمران خان صاحب یا تو دبئی ہے بھائی، دبئی میں وہاں عمران خان صاحب وہاں بیٹھ کر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یا جس ملک سے بھی بیٹھ کر دعویٰ کر رہے ہیں عمر فاروق ظہور، تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف وہاں پر کرے مقدمہ۔ خود ہی کہتے ہوتے ہیں جی وہاں پر تو شہباز شریف کو برطانیہ میں تو وزیر اعظم کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا گیا، یہاں ان کو وزیر اعظم کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو آپ کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ آپ نے ایک گھڑی بیچی ہے جو آپ کو تحفے میں ملی تھی، تو آپ ان کے خلاف وہاں پر سو کریں، ان کے خلاف وہاں پر پرچہ کریں، ان کو وہاں کی عدالتوں میں گھسیٹیں۔ نہیں گھسیٹیں گے عمران خان صاحب۔ جس طرح فائنینشیل ٹائم کے الزامات وہ جو تھے فارن فنڈنگ کیس میں، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کوئی کارروائی نہیں کی، تو اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ثبوت ہے عمران خان صاحب کے خلاف، ثبوت جو سامنے آ چکا ہوا ہے۔ اب چوریاں جو ہیں نہ صرف پکڑی گئی ہیں بلکہ جہاں بیچی گئی ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، یعنی دکان چوری کے سامان کے جو کیا ہوتا ہے چوری کا سامان خریدنے والی دکان وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ تو ایک چیز ہے اور بہت چیزیں سامنے آئیں گی۔ میں ایک چیز دیکھ رہا تھا جاتے جاتے، عمران خان صاحب کے کچھ چاہنے والے آج دوپہر سے لگے ہوئے تھے کہ 10 بجے کوئی نہ کوئی بس کوئی نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا، نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا۔ ہم حیران پریشان تھے کہ 10 بجے کیا ڈرامہ شروع ہونا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ والی چیز سامنے آ گئی ہے۔ تو پتہ پہلے ہوتا ہے، پروپیگنڈا پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں، پکڑے جانے سے پہلے، ثبوت آنے سے پہلے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔